قبر کھول دی تاکہ اس کو نیچے سے اٹھا کر ٹھیک کیا جائے۔ انہوں نے اندر دیکھا تو حیران پریشان کہ وہ تابوت جس میں محمود کو دفن کیا گیا تھا وہ صحیح سلامت پڑا ہوا ہے۔ تابوت لکڑ دا تابوت چوتھے دن گل جاوے اس سلامت کی میں پہ ہے۔ تو انہوں نے اس کو کھولا جو صحیح تو کھولنے والا بے ہوش ہو کے پیچھے جا گیا کہ محمود تابوت میں ایسے لیٹا تھا جیسے سویا ہوا ہو اور مرے ہوئے 1000 سال گزر چکا ہے، اور اس کا کفن سینے تک تھا اور یہ سیدھا ہاتھ اپنے سینے پہ رکھے ہوئے قبلے کی طرف منہ کیے ہوئے وہ سو رہا تھا۔ جس نے 33 سال مصلی پہ امامت نہیں کی، مسند پہ بیٹھ کے جس نے ذکر تلقین نہیں کیا، درس میں بیٹھ کے جس نے بخاری نہیں پڑھائی، 33 سال جس نے حکومت کی، اور دنیا کا سب سے بڑا فاتح ہے چنگیز خان، اور دوسرے نمبر کا فاتح ہے سلطان محمود غزنوی۔ دنیا کی تاریخ میں جتنے شاہان لکھے گئے ہیں اس تاریخ میں سب سے بڑی فتح کا جو بنا ہے، جس کو ٹائٹل ملا ہے، وہ چنگیز خان ہے، وہ کافر تھا۔ دوسرے نمبر کا جو فاتح ہے وہ سلطان محمود غزنوی ہے۔ 1000 برس گزر گئے، قبر اس کو ہاتھ نہیں لگا سکی۔ قبر تو بڑے بڑے ولیوں کو مٹی بنا دیتی ہے، صرف شہید کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے کہ اس کو قبر ہاتھ نہیں لگائے گی۔ مؤذن کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے کہ مؤذن کو قبر کی مٹی ہاتھ نہیں لگائے گی۔ اور انبیاء تو اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، ان کا معاملہ تو اور ہے۔ میں عام انسانوں کی بات کر رہا ہوں، یا شہید یا مؤذن، لیکن یہ تو نہ مؤذن تھا نہ یہ شہید تھا، یہ ٹی بی کے مرض میں مبتلا ہو کے مرا تھا اور 33 سال کا حکمران یہ حکومت کر کے مرا تھا۔ قبر نے اسے ہاتھ کیوں نہیں لگایا؟ یہ اپنا استعمال ہے کہ اس نے اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں ڈھال کے حکومت کی، تو اللہ نے قبر میں بھی اس کو امانت بنا کے رکھ دیا۔ تو بھائیو، میں آیا تھا میاں ظہور صاحب رحمت اللہ علیہ کے افسوس کے لیے۔ اس کی موت اتنی خوبصورت تھی تو میں نے باول نگر کے دوستوں سے کہا ساتھیوں کو جمع کرو، میں انہیں بتاؤں کہ یہ وہ تبلیغ کا کام ہے، اگر اسے تم اپنا کام بناؤ تو اللہ ایسی خوبصورت موتیں ہمارے بھی مقدر فرما دے گا۔ لوگ پیسے گنتے ہوئے مر رہے ہیں، شرابیں پیتے ہوئے مر رہے ہیں، چوری کرتے ہوئے مر رہے ہیں، لوگوں کے حقوق ہڑپ کرتے ہوئے مر رہے ہیں، کوئی پیسے کھا گیا، کوئی زمین دبا گیا۔ اللہ کے محبوب جدھر جنازے پڑے جاتے تھے وہاں تشریف فرما ہے، اور آپ نے بیٹھے بیٹھے یوں ہاتھ مارا، اوہ، پھر کہا اوہ کتنا سخت حکم آیا ہے، کتنا سخت حکم آیا ہے۔ تو کسی کو جرت نہیں پوچھنے کی کہ کیا حکم آیا ہے۔ تو اگلے دن حضرت محمد بن عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، کل آپ کہہ رہے تھے بڑا سخت حکم آیا ہے، تو کیا حکم آیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، میرے اللہ نے مجھے کہا ہے کہ اگر تیری امت کا کوئی شخص کسی کا حق لے کے مر گیا ہے، کیسے مرا کہ ایک دفعہ شہید ہوا اور پھر زندہ ہوا۔ کہاں شہید ہوا؟ میرے راستے میں، پھر میں نے اسے زندگی دی، پھر اس نے تلوار اٹھائی، پھر وہ میرے نام پہ لڑتا لڑتا شہید ہو گیا، تو بھی وہ جنت کی ہوا بھی نہیں لے سکتا۔ اگر وہ لوگوں کا حق لے کے مر گیا تو شہید کے خون کا ایک قطرہ گرتا ہے تو زمین پر گرنے سے پہلے جنت اس پہ واجب ہو جاتی ہے۔ اور یہ کون ہے جس نے میرا حق مار لیا یا آپ کا حق مار لیا، کسی کا حق مار لیا، پھر تلوار اٹھا کے شہادت کو چل دیا، پھر وہ شہید ہو گیا، پھر اللہ نے دوبارہ زندہ کیا، وہ پھر لڑا اور پھر وہ شہید ہو گیا، اس کے باوجود یہ جہنم میں جائے گا۔ تو لوگ تو ایسی موت مر رہے ہیں کہ سن کر رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ ایک موت میاں ظہور مرا، ساری زندگی تبلیغ کا کام کرتا رہا۔ ایک دوسری صفت اس میں یہ تھی، کبھی اس کی زبان پر کسی کے لیے کلمہ شر نہیں آیا تھا۔ وہ غیبت کرنا اور چغلیاں کرنا اور شکایت کرنا اور اسکیمیں بنانا، دین میں بھی تو یہ چلتا ہے نا، حسد بھی چلتا ہے، غیبت بھی چلتی ہے، بغض بھی چلتا ہے۔ دین میں چلنے والے کوئی وہ فرشتے تو نہیں بن جاتے، انسانی ہوتے ہیں۔ تو چونکہ دیندار لوگوں کو شیطان زنا پہ نہیں لا سکا، شراب پہ نہیں لا سکا،
اور قتل پہ نہیں لا سکا، سود پہ نہیں لا سکا، جوئے پہ جھوٹ پہ نہیں لا سکا، تو کیا ان کو وہ چھوڑ دیتا چلو ٹھیک ہے تو میرے وقت باہر ہو گئے؟ ان کو حسد پہ لاتا ہے، ان کو غیبت پہ لاتا ہے، ان کو اوروں کے عیب دیکھنے پہ لگاتا ہے، ان کو نیکی کے تکبر میں پھنساتا ہے، ان کو مسلمانوں کی حقارت میں پھنساتا ہے۔ چھوڑو جی، وہ بھی کوئی بندہ ہے، کسی کا ایک عیب دکھا کر اس کی ساری نیکیوں پہ پانی پھروا دیتا ہے۔ نیک لوگوں کو بھی پھنسانے کے لیے اس کے پاس بڑے جال ہیں، بڑے راستے ہیں۔ تو ایک اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو یہ صفت عطا فرمائی تھی، وہ کسی کی برائی نہیں کرتا تھا، کسی کی غیبت نہیں کرتا تھا، دل میں بغض نہیں رکھتا تھا۔ اور یہ اتنا بڑا عمل ہے۔ ابو دوجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدری صحابی ہیں، بدری، اور اللہ نے بدر والوں کے بارے میں فرمایا اے میرے حبیب بدر والوں کو بتا دو جو مرضی کرو میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ ٹھیک ہے، پھر یہ صلح حدیبیہ کے شریک ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، یہ بتا دو میرے محبوب جنہوں نے تیرے ہاتھ پر بیعت کی تھی حدیبیہ میں ان سے راضی ہو گیا۔ پھر اللہ کے نبی نے 25 مرتبہ سفر کیا ہے جہاد کا، ہر دفعہ یہ ان کے ساتھ ساتھ ہیں، اور پھر یمامہ کی جنگ میں یہ شہید ہوتے ہیں، یہ بیمار ہوتے ہیں، اور یہ کیا کہتے ہیں کہ میرے پاس بخشش کا کوئی عمل کوئی نہیں، صرف ایک عمل ہے، صرف ایک عمل ہے۔ بدر کی نفی کر رہے ہیں، فضیلت سننے کے بعد حدیبیہ کی نفی کر رہے ہیں، عہد کی نفی کر رہے ہیں، سارے غزوات کی نفی کر رہے ہیں، کہہ رہے میرے پاس بخشش کا عمل اور کوئی نہیں، بس ایک عمل میرے پاس ہے جس پر مجھے آس ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا۔ میں نے آج تک کبھی کسی کو اپنی زبان سے بے عزت نہیں کیا، اور میرے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں بغض نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا صحابی، بدر والا، احد والا، حدیبیہ والا، حنین والا، جی فتح مکہ والا، تبوک والا، غزوہ طائف والا، اور یمامہ میں شہید ہونے والا، وہ کہہ رہا ہے کہ بس عہد کی لڑائی ہو رہی ہے اور افراتفری مچ چکی ہے، اور اللہ کے نبی نے تلوار نکالی، کہ کون ہے جو میری تلوار پکڑے؟ تو کئی لوگ کھڑے ہوئے، آپ نے کہا کون ہے جو اس کا حق ادا کرے؟ تو سارے پیچھے ہٹ گئے، صرف 3 کھڑے رہے، ایک عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ایک زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، ایک ابو دوجانہ رضی اللہ عنہ، یہ صرف 3 کھڑے رہے، باقی سارے پیچھے ہٹ گئے کہ پتہ نہیں اللہ کے نبی کی تلوار کا کیا حق ہوگا۔ تو آپ نے جب تینوں کو دیکھا تو آپ نے ابو دجانہ کو تلوار پکڑائی، نہ زبیر کو دی جو پھوپھی کا بیٹا، نہ عمر کو دی جو وزیر و مشیر، ابو دجانہ کو یہ تلوار ملی ہے، یہ ہے ابو دجانہ۔ کہ یا رسول اللہ اس کا کیا حق ہے؟ کہ اس کا حق ہے کہ اس سے تو کفر پہ اتنے وار کر کہ تلوار میں دندانے پڑ جائیں۔ تو انہوں نے تلوار کو کھینچا اور سرخ پگڑی باندھی اور لوہے کے ٹوپے اتار دی اور مجمع میں چھلانگ لگائی۔ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے خیال آیا میں پھوپھی زاد بھائی، پھوپھی کا بیٹا، خاندان کا، مجھے نہیں دی، ریوان میں تھی، کفار کو ابار رہی تھی۔ تو ابو دجانہ آگے بڑھے، ساری عورتیں بھاگ گئیں، تلوار یوں لی اور ہندا کی مانگ میں یوں رکھ کر واپس کر لیا۔ اللہ اکبر۔ میں نے پوچھا چلائی کیوں نہیں؟ کہا یہ میرے نبی کی تلوار ہے، عورت کے خون میں رنگنا اس کی شان کے خلاف ہے۔ اتنے شدید غصے میں بھی شریعت پر جسے قابو ہو وہ جہاد کر سکتا ہے۔ وہ کیا جہاد کرے گا جو نفس کا غلام ہو، جو غصے میں انسانیت کی ساری حدود پار کر جائے، اسے کیا خبر؟ وہ فریب خوردشانی جو پلا ہو کر گسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہو رسم شاہ بازی۔ گد مردار نوچنا اور ہے اور بلند پرواز میں شکار کرنا اور ہے۔ اتنے غصے میں بھی اپنے اوپر اتنا قابو ہے کہ میرے نبی کی تلوار ہے اور یہ کمزور عورت ہے، اس پر میرا ہاتھ نہیں چل سکتا۔ اللہ، ان لوگوں کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ بن جاتا ہے، ان لوگوں کے ساتھ اللہ ہو جاتا ہے۔ پھر وہاں سے واپس پلٹ رہے، پھر حملہ شروع کیا تو زبیر فرماتے ہیں ایک بڑا کافر ہاتھی جیسا وہ
جو اس کے سامنے آ رہا تھا وہ گر رہا تھا، میرے جی میں آیا کہیں ابو دجانہ کی اس سے ٹکر ہو تو پھر میں سمجھوں کہ تلوار کا ادا ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ کہا وہ ایسا ہوا کہ اس کے سامنے مجمع آنے سے گھبرا رہا تھا اور ابو دجانہ سینہ سفر ہوئے، دیکھنے میں ابو دجانہ کمزور وہ بہت زبردست، تو تلواریں ٹکرائیں، یوں نکلے آپ کے شعلے لوہے کی ٹکر سے، اور اس نے ابو دجانہ پہ وار کیا، زخمی کر دیا۔ ابو دجانہ کے سر پہ وار کیا، اس کی کھوپڑی کے 2 ٹکڑے کر کے چیر دیا، پھر یوں مڑ کے دیکھا، کہا کیا دیکھتے ہو؟ ابو دجانہ ہوں، ابو دجانہ ہوں۔ اتنے بڑے فضائل کا مالک ابو دجانہ کہتا ہے میرے پاس بخشش کا کوئی عمل کوئی نہیں، بس ایک عمل ہے، ایک۔ وہ کون سا؟ جو آج کے دینداروں کے پاس کوئی نہیں۔ دینداروں میں زندگی گزر رہی ہے اور 6 بر اعظم پھرا ہوں، میاں ظہور جیسا کوئی کروڑوں میں لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں ایک ملا جسے زبان پہ قابو ہو اور جس کا دل مسلمانوں کے بغض سے صاف ہو۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے اپنی بخشش کی جو امید ہے وہ اس بات پر ہے کہ میرا دل مسلمانوں کے بغض سے صاف ہے اور میری زبان پر آج تک کسی کی دل خراشی کا بول نہیں آیا ہے۔ میرے بھائیو، یہ بڑا عظیم کام ہے جو اللہ نے اس امت کو عطا فرمایا ہے، بڑی عظیم محنت ہے جو اس امت کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ اللہ کے پیغام کو لے کر اپنی جیب میں اپنا مال ڈال کر اپنی سواریاں بھگا کر لوگوں کے دروں پہ دستک دینا، او بھائی اللہ کی مان لے، تیرا یہ جہان بھی بنے گا، تیرا وہ جہان بھی بنے گا۔ یہ نبیوں کا کام ہے، یہ 1.25 لاکھ پیغمبروں کی محنت ہے، اور پھر سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محنت ہے۔ اللہ کو نبی سب سے پیارے اور ان میں اپنا حبیب سب سے پیارا۔ اللہ نے کسی نبی کی قسم نہیں اٹھائی، اپنے حبیب کی قسم اٹھائی ہے، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون۔ اللہ نے کسی کی نبوت پر قسم نہیں اٹھائی، آپ کی نبوت پہ قسم اٹھائی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ آپ کے شعر کسی نبی کے شعر کی قسم نہیں اٹھائی، اللہ پاک نے اپنے حبیب کے شہر کی قسم اٹھائی، وَهَذَا الْبَلَدُ الْأَمِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کی صفائی پیش کرتے ہوئے قسم نہیں اٹھائی، اللہ نے اپنے محبوب کی صفائی پیش کرتے ہوئے قسم اٹھائی، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ۔ یہ میرا اللہ جو وکیل ہوتا ہے نا، وکیل دلائل دیتے ہیں، قسمیں نہیں اٹھاتے، قسمیں گواہ اٹھاتا ہے، وکیل دلائل پیش کرتا ہے۔ پر میں قربان جاؤں آسمان والے رب پر جو اپنے حبیب کا وکیل بنا، قسمیں بھی اٹھاتا ہے، دلیلیں بھی دیتا ہے۔ وکیل قسمیں اٹھانے لگ جائے تو لگتا ہے وہ چکر باز ہے، تو میرا رب وکیل بن کے آیا، اپنے محبوب کا قسمیں اٹھانے لگ گیا اور ساتھ دلائل کے بھی انبار لگا دیے اور ساتھ قسموں کے بھی انبار لگا دیے۔ فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمة ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظيم والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى۔ یہ ساری جگہ پر اللہ تعالیٰ دلائل بھی لاتا ہے، قسمیں بھی اٹھاتا ہے، وکیل بن کر دلیلیں بھی پیش کرتا ہے، قسمیں بھی اٹھاتا ہے۔ اس کو اللہ نے مبارک کام دیا، دعوت کا، تبلیغ کا، کہ یہ میرے محبوب تیرا کام ہے اور اس کے بعد تیری امت کا کام ہے۔ ایسا نبی نہ پہلے آیا، بعد میں تو کوئی آ نہیں سکتا،
میرے آپ کے نبی آخری نبی ہیں. لا نبی بعدی لا امت بعدکم، میرے بعد امت کوئی نہیں، میرے بعد نبی کوئی نہیں، تمہارے بعد امت کوئی نہیں. میرا پیغام دنیا کے آخری کنارے تک پہنچائیں. تمہارے ابھی میاں ظہور دنیا کا آخری کنارہ ہے کیوبا، جنوبی امریکہ کے بھی کنارے پر ہے، وہاں ابھی 7 مہینے لگا کے تو واپس آیا ہے. اللہ کے محبوب کے پیغام کو سینے سے لگایا، چندے اور اپیل کے ساتھ نہیں گیا، اپنے گھر کاروبار کو چھوڑ کے گیا ہے اور پھر وہاں تک اس کے قدم پڑے ہیں. یہ ہر وہ شخص جس کے قدم اس طرح اللہ کی راہ میں پڑ رہے ہیں، قیامت کے دن زمین کے یہ خطے گواہی دیں گے، یا اللہ تیرے نام کے قدم یہاں اس کے پڑے تھے. چور چوری کرنے جا رہا ہے، زانی زنا کرنے جا رہا ہے، ڈاکو ڈاکہ ڈالنے جا رہا ہے، یہ قیامت کا دن دھرتی گواہی دے گی، یا اللہ میں گواہ ہوں اس کے ناپاک قدم یہاں پڑے تھے، میں گواہ ہوں. ذرہ ذرہ گواہ بنے گا، زمین کو چھوڑو اپنا وجود گواہ بن جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سارے نبیوں میں سے چنا اور چھانٹا اور پسند فرمایا، اور کبھی آپ کے شہر کی قسم، کبھی آپ کے وجود کی قسم، کبھی آپ کی نبوت پر قسم، سارے نبیوں کو نام سے پکارا، یا آدم، یا داؤد، یا یحییٰ، یا زکریا، یا موسیٰ، یا ابراہیم، یا عیسیٰ ابن مریم. اور جب اپنے حبیب کو پکارا تو ایک دفعہ بھی یا محمد نہیں کہا، بلکہ لقب سے پکارا، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر. عزت عطا فرمائی ہے، نام کی بجائے لقب سے پکارا ہے. ہمیں روکا، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. بعض بدو باہر سے آتے تھے اور کہتے یا محمد، تو اللہ نے ڈانٹ پلا دی، یا محمد کہنا بے ادبی ہے. میرے نبی سے بات کرنی ہو تو یا رسول اللہ کہا کرو، یا حبیب اللہ کہا کرو، یا نبی اللہ کہا کرو، یا محمد نہیں کہہ سکتے. میں رب ہو کر نام نہیں لیتا، تم امت ہو کر کہتے ہو یا محمد. یہ اللہ نے امت کو ادب سکھایا. کہ دوسرا ادب سکھایا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے نبی کے سامنے بلند آواز میں مت بولو. پھر تیسرا ادب سکھایا، ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم، کہ جب میرا نبی گھر میں آرام کر رہا ہو تو دروازے پہ جا کے مت بلاؤ کہ باہر آ کے ہماری بات سنو، دروازے پہ بیٹھ جاؤ. جب میرا نبی باہر نکلے تو پھر بات کرو، اسے اندر سے باہر مت بلاؤ، یہ بے ادبی ہے. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. چوتھا ادب سکھایا،